اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 85 سے انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق آتَيْنَا موسیٰ ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب وقفینا اور ہم نے پے در پے بھیجے من بعدی اس کے بعد بالرسل رسول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پے یعنی ایک کے بعد دوسرا اللہ نے رسول بھیجے۔ وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ بیٹے مریم کے البینات واضح نشانیاں معجزات۔ وأیدناہ اور ہم نے اس کی مدد کی بے روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ان میں عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو واضح معجزات عطا فرمائے۔ جس طرح پیدائشی اندھا ان کے پاس آتا تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے تو بظاہر لوگوں کے سامنے پھونک مارتے تو وہ دیکھنے والا بن جاتا۔ اسی طرح مردے کے پاس جاتے تو مردے اللہ سے دعا کرتے، بظاہر پھونک مارتے تو مردہ کھڑا ہو کے باتیں کرنے لگتا۔ اور بھی بڑے معجزات اللہ نے عطا فرمائے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو ان کی مدد کس نے کی؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ اب اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر بھی آتے تھے اور ویسے بھی مدد کے لیے آتے تھے۔ افکلما کیا پھر جب بھی جاءکم آئے تمہارے پاس رسول بما ساتھ جو لا تہوا نہیں چاہتے تھے انفسکم تمہارے دل، استکبرتم تم نے تکبر کیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے، اصل بات کیا ہے کہ وہ چیزیں وہ لے کے آتے ہیں جو تمہارے دل چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یعنی اب جس طرح شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، لیکن تمہارے دل ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ بے حیائی حرام ہے، یہ تمہارے دل جو ہے وہ اس کو چھوڑنے کو تمہارا دل نہیں کرتا، تو اس وجہ سے تم تکبر کرتے ہو، یعنی انکار بھی کرتے ہو اور تکبر بھی کرتے ہو۔ یعنی جب بھی تمہارے پاس رسول آئے بما ساتھ جو لا تہوا نہیں چاہتے تھے انفسکم تمہارے دل، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقن تو ایک گروہ کذب تم جھٹلانے لگے، وفریقن اور ایک گروہ تقتلون قتل کرنے لگا۔ اب جب بھی اللہ کے نبی آتے ہیں تو اسی طرح کے گروہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک گروہ جو ہے وہ جھٹلانے لگ جاتا ہے کہ اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں، اور دوسرا گروہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے لگ جاتا ہے۔ تو آج بھی آپ معاشرے میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو جو ہے وہ اپنا نہیں رہے، جھٹلا رہے ہیں، اور بڑے بڑے علماء کو یا قید کر دیا جاتا ہے یا انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی معاملہ بالکل اسی طرح چل رہا ہے جس طرح پہلے چل رہا تھا۔ وقالو اور کہنے لگے قلوبنا ہمارے دل غلفن پردے میں ہے، اور آگے سے اللہ کی بات اپنانے کی بجائے اللہ کے رسول جب دعوت دیتے تو آگے سے یہ کہتے ہمارے دلوں پر پردہ ہے، یعنی ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وقالو اور کہنے لگے قلوبنا ہمارے دل غلف پردے میں ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے، وہ اللہ کی بات کو سنتے ہیں اور عمل کرنے کی بجائے ایسے آگے سے کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بلکہ لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے بے کفر ہے ان کے کفر کے سبب۔ اگر یہ لوگ چونکہ دلوں کے حال صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اگر
ان کے دلوں میں ایمان ہوتا، اگر ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا مقصد ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان پر انعام فرماتے، ان پر اللہ تعالیٰ ان کو ایمان لانے کی توفیق دیتے، عمل صالح کی اللہ توفیق دیتے۔ چونکہ ان کے دلوں میں کفر تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے، اور پھر ایسی بات کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے بلکہ لعنہم اللہ، لعنت کی اللہ نے ان پر بے کفر، ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ہمیشہ سے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔